إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، عید الاضحیٰ سے لے کر آج کے خطبے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شان پر فضائل اور مناقب تفصیلی گفتگو ہو چکی. ساتھ ساتھ اصحاب رسول کے مقام کے، عزت کے، عظمت کے دفاع کئی خطبات ہو چکے. گزشتہ خطبے سے ہم نے اپنی گفتگو کا رخ موڑا کہ روافض جو ہے جو صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام کی انکاری ہے اور صحابہ کرام پر طعن، تنقید ان کے مذہب کا حصہ ہے.
بلکہ روافض کے گمراہیوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ یہ تو صرف ایک موضوع ہے نا، ایک پہلو ہے ان کی گمراہی کا کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اس پر اتنا بیان ہوا، تمام مسالک کی طرف سے، اہل و سنت کی طرف سے، کہ میرے خیال میں دنیا کا ہر مسلمان یہ بات تسلیم کرتا ہے، مان چکا ہے کہ روافض صحابہ کو نہیں مانتے۔ جوابی طور پر بعض لوگوں نے یہ باتیں بیان کی کہ نہیں، ہم پر یہ الزام ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا دفاع اس وقت تک ناکام جا رہا۔ دنیا مان چکی ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ آپ نے گزشتہ خطبہ میں اس پہلو کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ وہ صرف صحابہ ہی نہیں، دین کے، اسلام کی بہت ساری مسلمات کے وہ انکاری، تاکہ جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہاں مسئلہ صرف صحابہ کا ہی نہیں، پورے اسلام کا۔ اسلام کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو ان کی جرح سے، تنقید سے، ان کے نشتر سے محفوظ ہو۔ وہ کتنے برے لوگ ہیں، بس یہ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش کہیں ایک دو خطبات پہ مزید جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بس میری گفتگو کا یہی عنوان ہوگا کہ یہ لوگ کتنے برے ہیں اور کس کس چیز کے یہ انکاری ہے۔ تولا تو اس مذہب میں محبت تو ہے ہی نہیں، تبرہ، گالی، تان، انکار، یہ ہے ان کے مذہب کی اساس اور بنیاد۔ صرف ان کے عقائد کی ایک ایک بات آپ سے شیئر کرتا جاؤ، آپ اس پہ غور کرتے جاؤ۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو لیتے ہیں۔ اس پر کتابیں، عقائد، نظریات، نعرے، شرکیہ، کفریہ، گمراہ کن تو آپ سنتے ہی رہتے۔ غیر اللہ کی پوجا، قبر کی پوجا، جانور کی پوجا، یہ تو ہے ہی ہے۔ بات اس سے بھی آگے،
میں رات کو ہی غالباً ایک کلپ سن رہا تھا، جس کو عقیدہ توحید کا کس طرح انکار ہے رافضیوں، صرف یہی ایک بات عقیدہ توحید کے حوالے سے کرو، وگرنہ تو کئی خطبات اسی پر ہو سکتے۔ صرف اس کلپ کا ایک حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے آپ کے دماغ میں ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ لوگ کتنے برے ہیں۔ اس کے پورے کلپ کا خلاصہ یہ تھا کہ جو کائنات میں رزق بانٹتا ہے، اب آپ سوچیں کہ کون ہے وہ رزق، کون بانٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں جو دنیا میں کائنات میں مخلوق میں رزق بانٹتا ہے وہ علی سے مانگتا ہے۔ اللہ علی سے مانگ کے دنیا کو دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ شرک یا کفر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کتنے برے لوگ، اس لیے ان میں معتدل سمجھا جاتا ہے وہ رافضیوں میں جواد علی نقوی، ان کا سکالر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو غلو کا شکار ہیں اور علی کو اللہ سے زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس گروہ کو ہمارے اندر سے نکالنا چاہیے ہمیں۔ تو میں نے کئی تقاریر میں کہا کہ چلو آپ نکال نہیں سکتے تو نشاندہی تو کر دینا کہ فلاں فلاں مدرسہ ہے، فلاں فلاں ہمارا ذاکر ہے، فلاں فلاں ہمارا عالم ہے جو غلو کا شکار ہے، فلاں ہمارا فرقہ ہے۔ نکال نہیں سکتے تو وضاحت تو کر دیں۔ یہ اتنے برے لوگ قرآن پاک کو لیتے، یہ دوسرا میں جرم بیان کر رہا ہوں۔ ان مجرمین کے جرائم کی لمبی فہرست ہے، میں دوسرا جرم بیان کرتا قرآن پاک کے حوالے سے۔ یہ قرآن پاک جو 30 پاروں کا ہمارے پاس محفوظ، معصوم اور موجود ہے، چاہے رافضی متقدمین ہوں یا متاخرون، یعنی گزرے ہوئے ہوں، پہلے ہوں یا پچھلے ہوں یا موجودہ ہوں، یہ قرآن پاک کو محرف تبدیل شدہ کتاب مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے، سارا اس میں تبدیلی ہوئی، آیات آگے پیچھے ہوئی، کچھ ہستیوں کے نام تھے وہ نکال دیے، کچھ آیتیں ڈال دی گئیں، کچھ نکال دی۔ اور ان کی کتابوں میں ہمارے ہی شیخ جامعہ کے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظ اللہ اپنی کتاب مقالات السنہ میں یہ لکھا ہے کہ ان کی کتابوں میں 2000 روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں، یہ اصلی 2000، نہ ان کو ضعیف کہتے ہیں،
نہ ان کا انکار کرتے نہ ان کا رد کرتے، نہ برابر اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرتے، نہ شعبہ حفظ باضابطہ چلاتے۔ لیکن جب آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ ان سے بات کریں گے عام آدمی سے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ غلط ہے۔ غلط کہتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے۔ اب آپ وہاں پر پریشان تو ہوں گے کہ ہم نے خطبہ سنا، جمعہ سنا، وہ کہہ رہے تھے یہ قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ ہم نے اپنے دوست سے، پارٹنر سے، رشتہ دار سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے۔ تو آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یا کہیں گے کہ ہمارے خطیب نے غلط کہا ہے۔ دونوں میں سے ایک تو غلط ہے، تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ دونوں میں غلط کو؟ تو یاد رکھیے، جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ایک تو ان کے مذہب کا حصہ ہے تقیہ۔ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی تعداد، سنیوں کی، مسلمانوں کی زیادہ ہو، وہاں اوپر اوپر سے کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں، وہاں آپ نے نہیں کہنا۔ یہ تربیت ہے ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ کتابیں پڑھیں، جس طرح ہمارے دین کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، اس طرح ان کے ارکان میں، ان کے عقائد میں تقیہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر وہ تقیہ نہ رکھے تو ان کا مذہب ہی ختم ہے۔ کیوں؟ پہلے خلیفہ کون بنے؟ صدیق، پھر عمر، پھر عثمان۔ اب وہ ان تینوں کو مانتے نہیں، لیکن سیدنا علی نے ان کو مانا ہے، تو وہ کس طرح انکار کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے تقیۃً مانا ہے۔ اس کا جواب آسان ہو گیا کہ اوپر سے وہ مانتے تھے، اندر سے نہیں مانتے، تقیہ کے طور پر۔ تو انہوں نے وہیں سے تقیے کو مذہب کا حصہ بنا۔ دوسری بات، اگر وہ تقیہ نہ بھی کرے تو ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن کے مطابق آپ نے کیا سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ قرآن ہے، جو کہنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ قرآن نہیں، اس کے ذہن میں وہ قرآن ہے جس کو وہ قرآن مانتا ہے، اور وہ امام کے پاس بقول ان کے غار میں ہے۔ وہ کیا رب قیامت قریب ہے، یعنی قرب قیامت وہ بار لائیں گے قرآن ان کے بقا۔ تو جب وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہوں، تو اس سے مراد اس کی نیت میں کون سا قرآن ہوگا؟ وہ قرآن۔ آپ مطمئن ہو گئے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی، آپ کو بھی مطمئن کر لیا، مذہب بھی بچ گیا۔ ایسے ہی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس سے مراد وہ صحابہ ہے جس کو وہ صحابی مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی چند صحابہ کو وہ صحابہ مانتے ہیں نا، تو ان کے قول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس سے مراد ابو بکر، عمر اور عثمان نہیں، وہ صحابہ جس کو وہ مانتے ہیں اس کے بارے میں ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے انکاری؟ جو صدیق، عمر، عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا، وہ کیسے کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے حوالے سے ان کی کتابوں میں 2000 روایات ہیں کہ یہ قرآن اصلی، محفوظ، معصوم نہیں ہے۔
یہ دو جرم ہے توحید کے حوالے سے، قرآن کے انکار کے حوالے سے۔ تیسرا جرم، کیونکہ میں ایک ایک چیز بیان کرتا کرتا اگر کہیں 2-4 خطبے گزر جائے، اس میں بات کلوز ہو جائے، تو یہ میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تفصیل میں جاؤں گا تو یہ تو لگتا ہے سال میں بھی ختم نہیں ہونے والا۔ تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ پوری امت متفق ہے، پوری امت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو طالب کہاں ہیں؟ علیہ السلام۔ جب ان کو کہا جائے کہ وہ ایمان نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں ایمان تو انہوں نے لانا تھا جو پہلے مومن نہ ہو۔ پھر غور کریں، مثلا آپ مجھے کہیں، وہ مثال دیتے، اس مثال کو میں اپنی سمجھانے کے لیے آپ مجھے اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں مسلمان کب ہوا۔ میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ مسلمان کب ہو، اس لیے کہ آپ پیدا ہی مسلمان ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان ایمان لے آئے، یہ سمجھ آتی ہے۔ ابو طالب مسلمان ہوا یا نہیں، یہ ہوا یا نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہے ہی مومن۔ جب وہ ہے ہی مومن تو یہ سوال ہی تمہارا بات ہے۔ مدرسوں کے نام ابو طالب کے نام، یہ جو رافضیوں میں زیادہ نام عمران چلتا ہے، عمران، اسی وجہ سے کہ یہ ابو طالب کا نام کیا کہتے ہیں کہ یہ عمران، حالانکہ ان کا نام عبد مناف، عمران نہیں ہے، کیونکہ عبد مناف نام میں شرک پایا جاتا، تو ابو طالب چونکہ ان کے نزدیک علیہ السلام ہے، تو اب عبد مناف تو نہیں نہ مانتے وہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نام عمران ہے، کہ ان کے جھوٹ بنانا گھڑنا مسئلہ ہی نہیں، جتنے برے لوگ۔ حالانکہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر پورے اجماع امت، اور وہ آیت مشہور قرآن پاک، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قد اجمع المفسرون على انها نزلت فی ابی طالب، کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چچا کے پاس۔ جب آپ کا چچا موت زندگی کی حالت کیفیت سکرات میں تھے تو آپ نے آ کے کلمہ پیش کیا، تو پاس ہی ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا تھا، یہ کافروں کے سردار بیٹھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب اپنے باپ دادے کا دین تو چھوڑ دے گا محمد مصطفیٰ کے کہنے میں؟ تو ابو طالب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے تانے کا ڈر نہ ہوتا کہ جاتے ہوئے میں نے اپنے باؤ اجداد کا دین اور مذہب چھوڑ دیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن میں انکار کرتا ہوں، میں نے اپنے باپ دادے کے مذہب پہ مرنا چاہتا ہوں۔ تو صحیح البخاری میں ہے فابا یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے ابو طالب انکاری ہو گیا۔ اور تمام مفسرین محدثین نبی علیہ السلام کے مسلمان رشتہ داروں کی فہرست لکھی ہے
کہ آپ کے چچا حمزہ، آپ کے چچا عباس، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچا کے بیٹے سیدنا علی، ان رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ کسی ایک محدث نے آپ کے مسلمان رشتہ داروں میں ابو طالب کا نام نہیں لکھا۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا نا، پھر غور سے سنیں، امام ابن کثیر کی محبت کو، عقیدت کو سنیں، اور اس عقیدت کے ساتھ میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگر اللہ نے مشرکین اور کفار کی مغفرت کی دعا کے لیے منع نہ کیا ہوتا تو سب سے پہلے میں ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی چاچا ہے، وہ رسول اللہ کے غم گسار ہے، وہ رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے، حضور کا دفاع کرنے والا ہے۔ آپ کے چچا عباس نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے سے، اپنے محبوب سے، جناب محمد مصطفیٰ سے، کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی اور آپ کا چچا ابو طالب آپ کے لیے لوگوں سے غصے ہو جایا کرتا تھا، آپ کے لیے لوگوں سے لڑا کرتا تھا اور آپ کی ذات کا دفاع کیا کرتا تھا، تو کیا اس دفاع اور اس محبت کا کچھ قیامت کو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں چچا، ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر میں نہ ہوتا اور وہ میرا دفاع اور میری خدمت اور محبت نہ کرتا تو میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوتا۔ میری محبت کی وجہ سے، میری نصرت کی وجہ سے، میری مدد کی وجہ سے، میری وجہ سے لوگوں سے غصہ ہو جانے کی وجہ سے، میرے دفاع کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں رکھے گا۔ میری سفارش کی وجہ سے صرف اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس، باقی پورا وجود آگ سے محفوظ رہے گا، لیکن اس سے بھی وہ اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ رسول اللہ، اور اس سے بھی بڑی جو ہے واضح بات، کہیں بات ہو جائے نا ایمان ابی طالب پہ آپ کی، تو آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مالی طور پر جو ہے وہ تنگ دستی میں تھے، ساری زندگی حضور کے زمانے تک، وفات تک۔ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ کہ ابو طالب جب فوت ہوگا تو اس کے دو بیٹے کافر تھے، ایک کا نام